دنیا میں گھر بغیر ہدایت کے نہیں بنتے، دنیا میں گھر بغیر پلاننگ کے نہیں بنتے۔ انسان کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے گھر ہوگا تو ایسا ہوگا، تو کیا جب یہ گھر بنا رہے تھے تو اللہ نے کہیں ان کو بتایا ہے کہ میرا گھر کیسا بنانا ہے؟ کہیں ہے قرآن میں کہ اللہ نے فرمایا ہو میرے گھر بنانے والوں میرا گھر ایسا بناؤ؟ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بنایا بیت المقدس میں۔ اس بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے انجیل میں پوری ہدایت دی، اتنے برآمدے ہوں، اتنی قربان گاہیں ہوں، شمالی دروازہ ایسے ہو، جنوبی دروازہ ایسے ہو، مشرقی دروازہ ایسے ہو، پوری کی پوری کم از کم 15 صفحے اس میں ہیں۔ کتنے؟ 15 صفحے ہیں انجیل میں جو اللہ نے ہدایت دی کہ ہیکل کیسا ہو۔ کیا خدا نے کبھی کہا کہ میرا کعبہ کیسا ہو؟ کوئی ہدایت نہیں۔ جو بندہ بنواتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے نا کہ کیسے بنانا ہے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ آپ مستری کو کہہ کر لائے مستری پیسے لا گھر بنا دے، وہ پوچھے گا جناب کھڑکی لانی کہ نہیں لانی، دروازہ لگانا ہے کہ نہیں لگانا، کوئی روشن دان لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے۔ خدا دے گھر کوئی روشن دان نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندروں بند ہے سارا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ کے گھر میں روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ کوئی عقلاں صاف کرو۔ جس مذہب میں نماز ہے ہی نہیں اس بندے نے مسجد بنا کے کیا کرنا ہے؟ ہیکل بنے، قربان گاہیں بنی، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں قربانیاں تھیں، روزے تھے اور عبادتیں تھیں، مگر نماز نہ تھی۔ جتنے اللہ نے مذہب بھیجے سوائے اسلام کے کسی مذہب میں خدا نے نماز نہیں بھیجی۔ یہ جتنے نبی ہیں بغیر نماز کے جنتوں میں جائیں گے۔ ہمیں تو مولوی ڈراتے ہیں جنت کی کنجی ہمیں ہی دینی تھی، کسی اور نبی کو اللہ پکڑا دیتا۔ جنت کی کنجی ہے، آپ نے نبیوں کو کنجی نہیں دی، ہمیں پکڑا دی۔ آج تک ان لوگوں نے اس امت کو اعتماد میں نہیں دیا کہ نماز کہاں سے آئی، نہیں لیا ملاؤں نے اعتماد میں۔ جو نماز خدا کے پہلے دینوں میں نہیں ہے تمہیں ہمارے پاس کیسے آ گئی؟ سبحان اللہ، صحیح ہے۔ خدا تو وہی ہے اور اس کے قانون کو بدلنا نہیں چاہیے، اللہ کے قانون کو بدلنا نہیں۔ گھر بن گیا حافظ صاحب جی، بابے بنا دیتا، چلو ہم قرآن کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے۔ حضور اور بابے میں 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ 7000 سال میں کعبے پہ کیا گزری؟ خدا کا قرآن خاموش ہے۔ صحیح ہے۔ یا تو کعبے کی ساری خبر آتی رہتی، کیسے آتی؟ اللہ نے جتنی کتابیں ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کے بعد اتاری ان میں کعبے کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ کعبے کا اس ذکر ہی نہیں کہ بابا وہاں گیا تھا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے، وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر اترے ان میں بھی ذکر نہیں، نہ اس کا ذکر زبور میں ہے، نہ اس کا ذکر۔ یہ ساری کتابیں بہت سی نبیوں پہ نازل ہوئیں، وہ جو یہودیوں کی کتابیں ان کو حساب ہی کوئی نہیں، اس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ یہ عہد نامہ قدیم ہے۔ کسی کتاب میں جو بابے کے بعد آئی کہیں نہیں لکھا اللہ نے بابے کی اولاد کو اللہ نے نہیں بتایا کہ تمہارا بابا مکے گھر بنا گیا تم بھی جاؤ۔ تمہیں پتا ہو ہمارا بابا لاہور ایک گھر بنا گیا، ڈیفنس میں بنا گیا، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ چاہے راوی کے کنارے ہو تب بھی جاؤ گے، کچھ تو فائدہ لیں۔ میرے نبی کریم کے بعد خدا کا کوئی نبی کعبے نہیں آیا۔ میرے نبی کریم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد
اولاد ابراہیم میں سے کوئی نبی خانہ کعبے اب یہاں پھر مشکل ہے. مشکل یہ ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے خدا کا وعدہ ہو گیا. اللہ نے باب ابراہیم سے کہا تو دعا کر، آواز دے، لوگ حج کرنے آئیں گے، دور دور سے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے آواز بھی دی، یہ قرآن میں ہے، مگر یہ آواز صدمہ تارڑ تو پہنچ گئی، خدا کے کسی نبی تک نہیں پہنچی. کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا. نہ ان نبیوں پہ جو کتابیں اتری ہیں، کتابیں ساری ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتری ہیں، کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے حج کرنے جانا ہے. اس کا کیا کریں مولوی، یہ کیسے حل کریں گے مسئلہ؟ مسئلہ پھٹا ہے، مسئلہ تو مسئلہ نہ پھٹا ہے کہ قرآن کہتا ہے بابے نے وعدہ کر لیا، اللہ نے وعدہ کر لیا، ہو گیا وعدہ. چلو اللہ کے نبی بھول گئے، حج کرنا خدا تو نہیں نہ بھول سکتا. اللہ نے جو اتنی کتابیں نازل کی تو ان کو بتاتا نا کہ حج کو جاؤ. یا تو نبی کوئی نہ آیا ہوتا، یا خدا کی وحی نہ آتی، کتابیں آتی رہی، نبی آتے رہے، وحیاں آتی رہی، مگر خدا نے کبھی اپنی کسی کتاب میں خانہ کعبے اور حج کا نام نہیں دیا. کیا کہا کھولوں اس کے پول، اس مولوی دے کیا کیا کھولوں، کہاں کہاں کھولوں. یہ بابے کی اولاد کو حج کرنے آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کے نبی کا وعدہ، ساری اولاد ابراہیم نبی، اور نبی اولاد ابراہیم سے خدا وہیں بھیج رہا ہے، خدا نبی بھیج رہا ہے، تو خدا ان کو یاد نہیں کرا سکتا کہ تم نے حج کرنا ہے؟ نہ اللہ ذکر کرے، نہ 2000 نبی ذکر کرے، تے ساڑھا مولوی ذکر کرے کہ بابے نے کہہ دیتا حج پکا ہو گیا. بابے دا پکا ہوا تو اس کی اولاد تو آتی. یہ کیسے شروع ہوا حج؟ لوگوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. حج تو شروع کی، حج تو شروع کیا میرے آقا کے آبا و اجداد نے. 7000 سال کعبے پہ کیا گزری، قرآن میں ایک آیت نہیں آئی. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی وہیں آیا کہ بابا اور اسماعیل علیہ السلام گھر بنا رہے تھے. پھر ہزاروں سال کے اس دورانیے میں قرآن اسماعیل علیہ السلام کا یا آل اسماعیل کا کوئی ذکر نہیں کرتا. سارا ذکر اولاد اسحاق کا ہے، سارا ذکر بنی اسرائیل کا ہے. میرے نبی کے آبا و اجداد کا ذکر نہیں ہے. بس وہی کعبہ بنانے والی دعا کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی کوئی کہانی نہیں ہے. او بس جڑا بابا لے گیا ذبح کرن، کہنے مولوی اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا. کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے جبریل علیہ السلام دمبا لائے، کتھوں لے کے آئے؟ سارے کہتے ہیں جنت میں سے، جنت دمبے ہوئے تھے بندے کی کرن گے؟ جس جنت دمبے ہوئے وہاں انسانوں کا کیا بنے گا؟ اور ہر دمبے پہ کسی کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے. کوئی بے مال کا دمبا کو لبیا ہونا جبریل نے. بڑی مشکلیں ہیں. چلو وہاں جبریل نے بھیج دیا، اللہ نے بھیج دیا، بابے نے مفت دبا کر دیا. ہم پیسے لگا کر کرتے ہیں. یا تو بابے کی دعا سے اللہ کی یہ قدرت ہوتی کہ ہر وقت جس دن 9 ذی الحجہ 10 ہوتی، قربانی کا دن ہوتا، ہر بندے کے گھر میں فرشتہ آ کے ایک دمبا باندھ جاتا. پتہ لگتا بھائی بابا تکڑی دعا والا ہے.